موت سے کس کو خواستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آئے روز اٹھنے والے جنازے، دفن ہونے والی میتیں، کھودی جانے والی قبریں، یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہیں کہ آج اسی مسجد کے اس سپیکر پر اگر میں اعلان کر رہا ہوں، حضرات اعلان سماعت فرمائیں، انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں نمبردار صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو اعلان کرتے وقت مجھے 10 بار سوچنا چاہیے اسی سپیکر پہ کل میری موت کا اعلان بھی ہوگا، اسی مسجد کے میناروں سے کل میری موت کا اعلان بھی ہوگا۔ کسی نے یہاں مستقل نہیں رہنا، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اس جگ دی ریت پرانی ہے، پھڑ دامن نیکا مالاں دا تیری 2 دن دی زندگانی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور تصوف کا باب امام غزالی کی کتابوں کے بغیر برابر مکمل نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا نام ہے تصوف میں، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، مکاشفت القلوب، حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے شمال طرف سائیڈ پہ روڈ کراس کر کے اندر قبرستان میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے مجھے بھی وہاں حاضری کا موقع ملا، حضور شہنشاہ بغداد کی چوکھٹ پہ جب حاضری ہوئی تو وہاں بھی امام غزالی، یعنی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ امام غزالی کتنا بڑے عالم ہیں۔ انہی اسی دور میں ایک بڑے مفتی، عالم، فاضل، بڑی ایک شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا کہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں ہلکا تصور پیدا نہ ہو، تو ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا۔ ایک دفعہ وہ دریا میں، سمندر میں سفر کر رہے تھے، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، آپ سمندر میں سفر کر رہے تھے، لہروں میں اضطراب آیا، کشتی ڈولنے لگی، جو ہی کشتی ڈولنے لگی اب قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے، الٹ جائے، تو انہوں نے ذرا علم کا ایک ظاہری طور پر تھوڑا سا، بندے کو نخرہ بھی ہوتا ہے، انہوں نے لہروں کا ان کا، اے سمندر ذرا ہوش سے آرام سے چل، تیرے اوپر بھی ایک سمندر سفر کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی نا، میں بھی یعنی گویا علم کا سمندر ہوں اور تیرے اوپر میں سفر کر رہا ہوں، بڑا بول دیا، کشتی رک گئی، لہریں ٹھہر گئیں، اضطراب ختم ہو گیا، سامنے سے ایک دریائی مخلوق نکلی، اور اس نے نکل کر سمندری مخلوق نے سوال کیا، آپ کہتے ہیں کہ میں علم کا سمندر ہوں، مجھے یہ بتا دے اگر کسی عورت کا خامد پتھر بن جائے تو وہ عدت کون سی گزارے گی؟ عورت کا خامد پتھر بن جائے تو عدت کون سی گزارے گی؟ طلاق دے دے تو وہ عدت، وہ 3 طوریں وہ سب کو پتہ ہے، فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن ہیں، اور اگر امید سے ہو پریگنٹ ہو تو استبراء رحم، یعنی اس کی ڈیلیوری، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے ایام میں جب وہ پلیدی ختم ہو جائے گی، پاکی شروع ہو جائے گی تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ کہا یہ تو عدت ہے، اگر اس کا خامد پتھر بن جائے، پتھر ہو جائے تو پھر عدت کون سے گزارے گی؟ وہ متعلقہ والی گزارے گی، اور یا مفقود الخبر والی گزارے گی، یا جو ہے وہ خامد کے فوت ہونے والی گزارے گی۔ اب اس کا یہ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور جو فقہ میں جزیات بیان ہو گئے ہوں وہ تو ہے، جو ہوئی نہ اجتہاد کرنا پڑے یہ مشکل کام ہے۔ بڑی انہوں نے دوڑایا اپنا ذہن، مگر جواب نہ ملا، انہوں نے کہا کشتی موڑو، کشتی موڑے، بغداد میں آئے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام غزالی پچھلے پیر میں مطالعے میں مصروف تھے، تو انہوں نے سوال کیا، سوال کا انہوں نے امام غزالی نے تمام شکوک ادق جو مشکلات جزیات پیش نظر رکھ کے جواب دیا، پھر کشتی پہ بیٹھے، کشتی روانہ ہوئی، وہیں جا کر جب کشتی رکی وہ سمندری مخلوق پھر سامنے آئی، کہا میرے سوال کا جواب لائے ہو؟ انہوں نے بڑے متانت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اور پوری خوبصورت
خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا، اس میں ہونے والی وہ جواب کا، شکوں کا، ادک ابحاث کے آسان حل بیان کیے، بنایا تیرے یہ صورت ہے تو یہ جواب ہے، یہ صورت ہے تو یہ جواب ہے، یہ صورت ہے تو یہ جواب ہے۔ پھر اس مخلوق نے یہ کہا، سمندر میں غائب ہو گئی۔ اس نے کہا پھر آپ دعویٰ نہ کریں کہ آپ سمندر ہیں، پھر سمندر تو امام غزالی ہے جس سے پوچھ کر آئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، کسی نے سوال کیا کہ دین کیا ہے، آپ نے فرمایا میری کتاب احیاء العلوم ہے، اس کا مطالعہ کرو، کیمیائے سعادت ہے، اس کو پڑھو، مکاشفت القلوب ہے، اس سے اپنے اعمال کی درستگی کرو اور اپنے من میں چاشنی پیدا کرو۔ کہا حضرت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اتنی لمبی کتابیں پڑھوں، مجھے شارٹ بتائیے دین، ایک بس جملے میں مجھے بتا دیں، ایک جملے میں۔ آج کل بھی جیل میں یہ رواج زیادہ چل پڑا ہے شارٹ کٹ نکلنے کا، اور نہ بزرگوں کو چھوڑا جاتا ہے، نہ بزرگوں کو جو ہے معاف کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں یہاں ایک نیا فتنے نے جنم لیا ہے جو کہتے ہیں بابوں کا دین اور ہوتا ہے اور کتابوں کا دین اور ہوتا ہے۔ میں جیلم کی سرزمین پر کہہ رہا ہوں کہ کسی بابے کے کسی جس نے قرآن اور حدیث کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، فرمایا ان پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ انشاءاللہ یا قرآن کی تشریح پیش کروں گا یا مصطفیٰ کے فرمان کی تشریح پیش انشاءاللہ۔ ان کو کیا پتا جن کو جو بابوں سے ہی بے خبر ہوں، ان کو خبر کیا ہے جن کو اولیاء کرام کا دامن نہ ملے، ان کو کیا خبر ہے شاہ صاحب جن کو حضرت داتا صاحب کا حیا نہیں ہے، جن کو حضور شہنشاہ بغداد کا حیا نہیں ہے، جن کو غوث اعظم کا حیا نہیں ہے، جن کو خواجہ غریب نواز کا حیا نہیں ہے، جن کو بری سرکار کا حیا نہیں ہے، جن کو گولڑے کے تاجدار کا حیا نہیں ہے۔ یہ علمی نہیں ہوتے، ایسے فلمی ہوا کرتے ہیں۔ جیلم کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہوں اور لائیو جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کو آپ دھونس اور دھاندلی دینے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ گئے گزرے دور میں لوگوں کو ایک اولیاء کرام کے ساتھ تعلق ہے، ان کی نسبت ہے، ان کی محبت ہے۔ یہ پوچھیں صابر گولڑوی صاحب سے، اسلام آباد کے ماحول میں رہتے ہیں، جب کبھی دل بے چین ہو، جب کبھی روح بے قرار ہو، جب کبھی من میں ہلچل ہو، جب کبھی جناب ریشہ دوانیاں زمانے کی پریشان کریں، جب زمانے کے حالات نشیب و فراز پریشان کریں، تو اس وقت یہ گولڑے کے تاجدار کی چوکھٹ چومنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم بازار میں وہ سکون نہیں ہوتا جو مزار میں سکون ملتا ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کو اولیاء کرام کے دامن سے دور کرنا چاہتے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، اور آپ دیکھ لیجئے اس پورے خطے میں آج نہیں جی بابوں کا دین ہم نہیں مانتے، فلان نہیں مانتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو کہتا ہوں کتابوں کا دین ہو رہا ہے، کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ بولے نا کس نے لکھی ہیں؟ جی بخاری، میں نے کہا بخاری آسمان سے اتری ہے؟ وہ بھی تو امام بخاری نے بیٹھ کر ترتیب دی ہے نا، وہ بھی امام بخاری نے بیٹھ کر ترتیب دی ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم ترتیب دی ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی ترتیب دی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، محدثین کو، مفسرین کو، علماء ربانیین کو، علماء کاملین کو پیچھے نکالیں، آپ کے پاس ککھ نہیں بچتا۔ آپ کے پاس اسی طرح کے دو چار چپل تو بچتے ہیں مگر کوئی پیچھا کامل بندہ نہیں بچتا۔ اور خدا کی عزت کی قسم اولیاء کا یہ مقام، اولیاء کا یہ مرتبہ میرے آقا کریم نے فرمایا، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، فرمایا میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تمہارا دشمن طاقتور ہو، بڑا ڈاڈا ہو، طاقتور ہو تو جان لے لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے رب اس کا ایمان لے لیتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو وہ بندہ دین کا ٹھیکیدار سمجھے، دین کا خدمتگار سمجھے، دین کا نمائندہ سمجھے، مگر وہ ککھ اس کے پلے نہیں رہتا۔ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے بے شک چلی ہے، جل جل کے مر مٹیں گے سب حاسدی مگر، بالکل جل جل کے مر مٹیں گے سب حاسدی مگر، شان اولیاء کو گھٹایا نہ جائے گا۔ بے شک چلی ہے باد خزاں نجد سے مگر، بے شک چلی ہے باد خزاں نجد سے مگر، اس چمن سے پھول گرایا نہ جائے گا۔
یہ ان کا مقام کل بھی اولیاء کا مقام اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، کہ انشاءاللہ قیامت تک اونچا رہے گا۔ چاند کی طرف مڑ کر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے منہ پر پڑتی ہے، چاند کا کوئی نہیں بگڑ۔ جس کے آستان کو آسیوں کا مستقر رکھا، خدائے پاک نے تاج شفاعت اس کے سر رکھا، ستاروں کی ضیاء بخشی تیرے اصحاب کو حق نے، تجھے اصحاب کے جرمٹ میں مانند کمر رکھا۔ غلام پنج تن تھا میں نصیر اللہ نے دیکھو، غلام پنج تن تھا میں نصیر اللہ نے دیکھو، میری جولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا، میری جولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کھول کے بیان کرو تو بہت کچھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں کتاب پڑھی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں توجہ سے، اور ساتھ حضور تصدیق بھی کر رہے ہیں، حضور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کہا، خبر دی اس کامل کو، کہا یہ امام غزالی کی احیاء العلوم ہے جو حضور کی مجلس میں پڑھی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کریم اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے نچوڑ نکالا، الدین کلہ ادبن، کہ دین کھول کے پڑھو تو ہر گوشہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ فرمایا ایک جملے میں ان ون سنٹینس، ایک جملے میں اگر دین کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو، پر دین تمام کا تمام ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ جہاں دین ہے، جہاں ادب ہے، وہاں دین کا نور تو نظر آتا ہے اور دین کا جلوہ تو نظر آتا ہے، دین کا فیض تو نظر آتا ہے، اور جہاں ادب نہیں وہاں سجدوں کے داغ تو نظر آتے ہیں، پیشانیاں سیاہ سجدوں کے داغوں سے تو نظر آتی ہیں، دین کا نور وہاں نظر نہیں آتا۔ ادب کا یہ تقاضا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر آپ اسی ادب کو آپ شرک کہتے ہیں، اگر بدعت کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں گولڑوی صاحب آپ کے جیلم سے اٹھ رہی ہیں اور پوری دنیا کو یہ خراب کر رہی ہیں، ماحول میں تعفن پھیل رہا ہے، اس کا بھی کلا کما کرنا ضروری ہے۔ یہ علماء حق کی یہ پہچان ہے، میں تو علماء حق کا کفج بردار ہوں، مگر اتنی بات ہے جس کو نے حسین ابن علی کے دسترخوان سے ٹکڑے کھائے ہوئے ہوں وہ وقت کے یزیدوں کے محلات سے بھی کبھی لرزہ بر اندام نہیں ہوتا۔ اتنا خیال رکھیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یزید تخت پر حکومت کر رہا تھا، امام حسین دلوں پر حکومت کر رہے تھے۔ وہ تخت ختم ہو گیا، وہ تخت تاراج ہو گیا، تھڑن تختہ ہو گیا، نام مٹ گیا، کام مٹ گیا، مقام تھا ہی نہیں، اس کا نام مٹ گیا، قبر مٹ گئی ہے۔ اور آج بھی جب آل محبت کی بزم میں ذکر چھڑتا ہے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور سر جھکا کر حسین پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ اور ہم ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہم ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ حضور شافع معاشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع معاشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، مگر حسین کا ہے۔ یہ محبت کرنے والوں کو پتہ ہے۔ اب رمضان المبارک کے بے شک جتنے سجدے کریں، جتنی تراویح پڑھیں، جتنے قرآن ختم کریں، بھئی قرآن پڑھیں اور صاحب قرآن کا ادب دل میں نہ ہو تو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا؟ نمازیں پڑھتے رہیں۔ جس نے کربلا کی ریت پر سر کٹا کر نوکے نیزہ پر سر چڑھا کر تمہیں نماز بچا کر دی ہے تو کیا اس کا کوئی احسان نہیں ہے امت پر؟ آج خطبہ پڑھتے ہو تو جیسے نے خطبے کے تقدس کو
بچایا آج خطبہ موجود ہے، جس نے مساجد کی حرمت کو بچایا آج مسجدیں موجود ہیں، جس نے محراب کی عزت کو بچایا آج محراب میں امام کھڑے ہیں، جس نے منبر کے تقدس کو بچایا آج خطیب پیغام حق پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہنے کا حق تو ہر غلامان حسین کو ہے نا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تے کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عید والا دن ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے نا، اصلاح اس انداز میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگوں کو صرف کہیں کہ بس تیری قبر میں بچھو ہوں گے، تیری قبر میں یہ ہوں گے، تیری قبر میں وہ ہوں گے۔ میں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جس قبر میں کملی والے کا پھیرا ہو جائے ایسی تیسی بچھو کی اس قبر میں آئے، سرکار کے قدم جہاں لگ جائیں، حضور کے قدم، حضور کا جہاں پھیرا ہوگا وہاں تربت کا رنگ بھی سنہرا ہی سنہرا ہوگا، وہاں نور کا ڈیرا ہوگا۔ ڈرا دیا لوگوں کو، مار دیا، تیری قبر میں سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، دھواں ہوگا، فلان ہوگا، کان ہوگا۔ جو بہت زیادہ یہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یہ اپنی قبروں کی حال بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا مہر علی نے تو بتایا ہے کہ اس بتایا جب تاجدار کائنات اس قبر میں آئیں گے، تربت میں آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہاں وفا کر جاؤ، شرط یہ ہے کہ یہاں درود پڑھ کے جاؤ، شرط یہ ہے کہ ان کی یاد کا، اجداد کا، اولاد کا ادب کر کے جاؤ، ان کی سیدہ زہرا کا قصیدہ پڑھ کے جاؤ، حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین سے محبت کر کے جاؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رادیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ نیرہ ظاہرہ باہرہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مادیہ صابرہ شاکرہ موقدہ مسلمہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری بالکہ جنت قاسمہ جنت وارثہ جنت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی نوکری کر کے جاؤ۔ جب قبر میں جاؤ گے، میرے یہاں ایک ربائی ہے کہ جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے بچا کر جایا۔ ہمارے دامن میں، اہل سنت کے دامن میں الحمدللہ العظیم کسی ایسی پاکیزہ ہستی کے بے ادبی کا داغ نہیں ہے جس کو رب نے عزت دی ہو، جس کو رب نے عزت دی ہو ہمارے دل میں اس کی عزت ہے۔ وہ اصحاب محمد ہو، وہ آل محمد ہو، وہ اولیاء امت محمدیہ علیہ السلام۔ پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب، پھنسے حساب میں چراغ گوڑلا کہتے ہیں، پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب، جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے بزرگان دین نے جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں نا، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، فرمایا اس میں اب صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، اماں عائشہ و خدیجہ بھی ہیں، امہات المومنین ہیں، سیدہ کائنات بھی ہیں، ائمہ طاہرین بھی ہیں، اولیاء امت بھی ہیں، اخیار ملت بھی ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال جب یہ یا ایھا الذین آمنو کہا نا، یہ ایمان والوں کا جب پورا گروہ جب کہا، اگر اس میں صحابہ کرام جیسے بھی ہیں، ائمہ طاہرین جیسے ہیں، امن البیت جیسے ہیں، غوث و خواجہ جیسے ہیں، بری و داتا جیسے ہیں، میرے علی غوث جلی جیسے ہیں، وہاں نیچے ہم جیسے گناہگار موڑے ماٹے چھوٹے گناہگار کم تر بھی ہیں، مگر رب نے جب ایمان کی چھتری ڈالی ہے اس میں، جس میں اوپر وہ ہیں، نیچے گناہگار خسو خاشاک ہمیں، رب کرم کا معاملہ جو ان کے ساتھ فرمائے گا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے۔ اسی
کو چراغ گولڑا نصیر ملت رحمتہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پر یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عمل کریں مگر عقیدہ پہلے شرط ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اصلاح کی تقریریں اسی وقت کام آئیں گی جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے نمازی بھی ہم نے دیکھے تاریخ کے آئینے میں، ایسے نمازی بھی صابر صاحب ارسلان صاحب ہم نے دیکھے کہ کہتے ہیں کہ جلدی کرو حسین کو ذبح کرنا ہے، پھر نماز کا وقت جا رہا ہے اور ذبح کر کے اسی پر آخر میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بتائیے آل محمد جو سامنے ہے اس کے علاوہ آل محمد کون ہے؟ ان کو ذبح کر کے پھر پڑھنا ہے، ان کو ذبح کر کے پڑھنا ہے؟ نہ بابا، ایسے نمازیوں سے جن کو اتنا حیا نہ ہو خون محمد کا اور نسبت مصطفیٰ کا، ان سے تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص ہندو ہو کر اس نے کلام لکھا، اسی صدقے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ دلو رام کوسری کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ کوئی ہوبت نہ کوئی حیا، مورے سخی حسین سا نہ کوئی ہوبت نہ کوئی حیا، آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا۔ آپ امام، اور دیکھو نا سرکار نے جن کو کاندھوں پر چڑھایا ہے، اللہ جانتا ہے میں نے تقریر اور کرنی تھی، میں پکی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا والدین کے حقوق پر آپ نے خطاب کرنا ہے، میں مطالعہ کر کے آیا، میں وہ ذہن میں لے کے آیا، اصلاح کی بات کر کے آیا۔ میں کیا کروں کہ انجمن میریا نصیریہ کی محفل ہو تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں گڈڑی ہاتھ ڈور سجن دی اڈا جینے اڑاوے، جو مالک سننا چاہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ میرا کیا میرا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں نا اتنا حیا نہیں ہے جن لوگوں کو کہ اس کاندھے مصطفیٰ پر یہ حسین نے کھیلا ہے، رسول اللہ کی زبان چوس کر یہ حسین بڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم کے سینے پر یہ حسین سو کر بڑے ہوئے ہیں۔ وہ مفتی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، علامہ صاحب سے پوچھئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قدم رکھے حضور کے پاؤں مبارک کے نیچے نالین اقدس آئے، نالین کے نیچے خاک کے ذرے آئے، ریت کے ذرے آئے، بجری کے ٹکڑے آئے، خاک کے ذرے آئے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا ان کو بعض ٹکڑے نہ سمجھو، اتنے متبرک ہو گئے ہیں کہ یہ مٹی کے ذروں کی عزت کی رب قسم اٹھا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جہلم والوں میں آپ کے کوٹ میں یہ بال رکھے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ فتویٰ دے دو، مجھے آپ بتا دو، مجھے نہیں سمجھ تو آپ بتا دیں۔ ہمیں اسلام آباد والوں کو پنڈی والوں کو اگر خبر نہیں ہے تو آپ ہمارے لیے آسانی کر دیں کہ جس سرکار کے قدموں کے نیچے تلووں کے نیچے چمڑے کی جوتی آئے، اس کے نیچے جو مٹی کے ذرے آئے وہ اتنے اونچے ہو جائیں کہ عرش کا مالک بھی ان کی عزت کا جو ہے بیان کرے۔ اب بتاؤ جو سرکار کے قدموں کے نیچے نالین کے نیچے جوتوں کے نیچے خاک کے ذرے اور ریت کے ذرے اور بجری کے ٹکڑے آئے، ان کی یہ شان ہے، تو جو میرے آقا کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اگر زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام۔ یہ انداز ہے جن نمازیوں کو یہ حیا نہیں ہے
کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ رسول اللہ کی زبان چوس کر بڑا ہوا ہے. حضور اس کی زبان منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے. اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، ابو درداء ہیں. یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو عظمتوں کی کے پہاڑ ہیں، وہ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقام سرکار نے کبھی خطبہ چھوڑ کر بتایا، کبھی خطبہ چھوڑ کر بتایا، کبھی ان کو اٹھانے کے لیے دوڑ کر بتایا، کبھی ان سے منہ سے اپنا منہ جوڑ کر بتایا، کبھی کاندھے پہ اٹھا کر بتایا، کبھی سینے پہ سلا کر بتایا، کائنات کو بتا دیا. میں نے تو اس کی ترجمانی یہ کی ہے بلال صاحب، ان اشعار میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال حضور کی سنتیں دیکھی تو پتا چلا کہ نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو، نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں، بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. یا زندہ باد، زندہ باد. تو عید الفطر کا دن لنگر لگا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں جی. جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. جھولیاں بھر کے لے کر جا رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے دامن پھیلایا، گدا ڈالی گئی، پھر واپس آ کے کھڑا ہوا اور آ کہنے لگا کہ اے شہزادہ رسول، میں اپنے لیے نہیں کھڑا ہوا. فرمایا میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ کی ضرورت ہے. تقسیم کرنے والے پتہ ہے کون ہیں؟ ایک کا نام امام حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے. چراغ گوڑلا کہتے ہیں آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسیں، دور میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے، دونوں میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے. اور میرے امام آل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشت عشق آل رسول جی جو فتوہ بھی لکھتے ہیں، وہ مفتی صاحب سے پوچھئے، آخر میں مور لگاتے ہیں کیا ہے؟ خادم آل رسول، خادم آل رسول. جس نے میں خود شاعری کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اردو میں دیوان شاہ صاحب میں نے تقریباً مولا کائنات علی مرتضیٰ کی تقریباً 100 منقبتیں لکھی اردو میں. الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ اردو میں آل سنت کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ اردو میں مولا کائنات کی منقبتیں اس فقیر کو لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو حسن میرا کس کاری سجنا کہ کم نہ آیا تیرے، اس قلم کو توڑ دیں جس میں مولا کا مناقب نہ بیان ہو سکے. سارے صحابہ کرام بھی بھی لکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو اور میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کہ اب یہ حسنین کریمین اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اردو کلام کا بڑا لٹریچر مدح و تعریف آل بیت اطہار میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. میرے جیسے چھوٹے موٹے خس و خاشاک کی مانند جو شاعر ہیں، ان کے دیوان اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں میں کہتا ہوں مجدد بریلی کا یہ شعر رکھ دیا جائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا. میں سمجھتا ہوں وہ یہ پلڑا نہیں ہو جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے یہ علماء جانتے ہیں کس درجے کی بات کیا. بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، بچہ نور کا. بھائی بچے نا، چھوٹا سا کوئی بچہ ہے تو اس نے ابھی پیدا ہوا ہے، اے امام اہل سنت وہ بھی نور ہے. ایسے نے حج نہیں کیا ہے نور ہے، عمرہ نہیں کیا پھر بھی نور ہے، یہ عالم نہیں ہے پھر بھی نور ہے، مفتی مدرس محقق مدقق نہیں ہے پھر بھی نور ہے. کیوں؟ فرمایا تم اعمال دیکھ کر بات کرتے ہو، میں فاطمہ کا لال دیکھ کر بات کر رہا ہوں. اعمال والے اور ہوتے ہیں اور نسبت دیکھنے والے نسبت دیکھنے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ
सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अंदाज है, ये चीज है। अब अंदाजा लगा लो ना, देखो ये अदब का ये तकाजा है। आपके घर एक खादिम रख लिया गया, इसलिए ये कायद व अमल की बड़ी जरूरी है। एक खादिम रख गया, इत्तेफाक से वो सैयद ज़ादा था, आप अदब से खड़े हो गए, फरमाया शहजादा हुजूर बैठिए। अब घर वाले देख रहे हैं ये तो खादिम रखा था, आला हजरत तो इसके खादिम बन गए। ये कौन? आला हजरत खड़े हो गए, फरमाया हजरत अपनी मसनद पे बैठा। ये फिक्र रजा है, ये फिक्र रजा भी है, ये अमले रजा भी है। फिर फरमाया खड़े हो, बैठ गए, बिठा दिया, खड़े हो, हुजूर आपको क्या चाहिए? वो कह रहा, फरमाया आप बैठिए। शहजादे घर वाले पूछा, हमने खादम रखा है। फरमाया आइंदा ये बात भी ना करना, अल्लाह ने इनको कायनात का मालिक बनाया है, हमें इनका खादम पैदा किया। उनको कौन है? कौन? उनका ये वही है जिनके बारे में कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये मकाम, ये अंदाज है हमारे बुजुर्गों का, ये एहतराम हुआ करता था, हमारे बुजुर्गों की अदब होता था। तो मौला कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहल करीम के शहजादे लंगर तकसीम कर रहे हैं। वो बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, मस्जिद में एक गरीब बैठा है, एक बाबा बैठा है, और जुम्मे ईद का दिन है, खुशक रोटियां चबा रहे हैं, और वो रोटियां चबाई नहीं जाती, टुकड़ा नीचे गिरता है, फिर वो में रो भी रहे हैं साथ। उनके लिए कुछ दे दे, मैं उनको दे दूं। इतना कहना था, फा बकल हसन वल हुसैन, दोनों शहजादों ने रोना शुरू कर दिया, दोनों की आहें निकल गई। आपने कहा मायूब की कुमा या इब्ना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के शहजादों क्यों रो रहे हो? वजह क्या है? मैंने कोई गलत कर दिया है? आपने फरमाया जिस बाबे के लिए ये तुम लंगर मांग रहे हो, ये खैरात उसी की चल रही है, उसी को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, उन्हीं को मौला कायनात कहा जाता है। फरमाया आले मोहम्मद की पहचान है, वो उम्मत मुस्तफ़ा को खिलाते हैं और खुद अल्लाह की बारगाह में आइज़ी करते हैं, भूखे रहते हैं, खुद औरों को खिला देते हैं। ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। वालिदैन के हवाले से अरसलान साबर गोलड़वी साहब ने जब डिमांड की है तो एक दो जुमले में ज़रूर कहूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जत बयान की है वालिदैन की, बड़ा मकाम है। कि मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे, इनसे पूछिए, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक नज़र भी मोहब्बत और अदब से अपने वालिदैन के चेहरे पर नज़र डाली, अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल का सवाब, एक चेहरा, एक नजर देखने से हज मकबूल का सवाब। और सहाबी अर्ज करते हैं, क्योंकि वो सहाबी थे ना, वो सहाबी थे, वो नजरे मुस्तफा से पढ़ने वाले थे, वो सहाबा थे, उनका मकाम ये था, उनको पता था। और कायनात वाले ये लोग जानते हैं, कोई 100 साल नमाजें पढ़े सहाबी नहीं बन सकता, 100 साल रोजे रखे सहाबी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि सहाबियत का मकाम इबादत खुदा से नहीं मिलता, ज़ियारत मुस्तफा से मिलता। उन्होंने अपना इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखा हुआ था। हुजूर पूछते, वो मुफ्ती साहब से पूछे, हदीसों के अल्फाज के सफ़े भरे पड़े हैं, शाह साहब से पूछिए, जब पूछते हुजूर कोई सवाल जवाब आता भी तो कहते अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। जब बड़ों की बारगाह में आए ना, वहाँ इल्म नहीं देखते, फिर वहाँ अदब को मलूज़े खातर रखते हैं। तुम्हारी ताकीक क्या कहती है? जो ताकीक बंदे को बेअदबी के रास्ते पर लगाए, गुस्ताखी के रास्ते पर लगाए, चौक में उस ताकीक को रख के पेट्रोल डाल के जला के राख कर दो। जो बुजुर्गों का बेअदब बनाए, ताकीक वही कबूल है जिसमें खुदा के साथ ताल्लुक रखने वालों का भी हया किया जाता है, मुस्तफा के साथ ताल्लुक रखने वालों का भी हया किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार ने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मकबूल का सवाब मिलेगा। या रसूलल्लाह अगर दिन में 100 मरतबा कोई देखे, ये कसरत के लिए बयान किया, फरमाया अगर 100 मरतबा देखे तो 100 हजों का सवाब उसको अता किया जाएगा। एक हज के लिए कितना तरसते हैं, एक उम्रे के लिए कितना तड़पते हैं। हज के मराकज एक तो जो है हज का सवाब अता करने वाले ये मुबारक शख्सियत तो आपके घर में है। जितना टाइम हम फेसबुक को देते हैं, काश वालदा का फेस देखने को दें।
جتنا واٹس ایپ کو دیتے ہیں کاش کہ والد کے پیر دبانے کو اتنا ٹائم دے دیں. کاش کہ آج ہیں آپ کے پاس, آپ کو احساس نہیں ہے. میرے نوجوانوں سنو میری بات, آج ہیں والدین جن کے نہیں ہیں نا, ان سے پوچھو. ان میں سے یہ بزرگ ہیں, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوگا, بہت کچھ دیا ہوگا. دنیا کی ہر نعمت گھر میں موجود ہے, مگر آپ بھی اگر گھر میں داخل ہوں, وہ چارپائی خالی نظر آئے جس پہ امی جان لیٹا کرتی تھی, وہ چارپائی خالی نظر آئے جس میں بابا جی آرام کیا کرتے تھے, دنیا کی ساری آسائشیں ان کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتی. گھر کھانے کو دوڑتا ہے, گھر اس کے لیے قبر کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, اتھے رحمتی چھان نہیں ہوندی جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت کتنی بڑی نعمت ہے جی, کتنی بڑی نعمت ہے. آج کل کے کچھ لوگوں نے, کچھ نقبا نے اور کچھ ناتخانوں نے تو اس کو بالکل ہی ایک بازاری سی چیز بنا دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور تیری جنت کول رکھ, فلان رکھ, یہ وہ جنت ہے. رسول اللہ سجدے میں اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام رو رو کے اس کے لیے دعا مانگتے تھے, نہیں مانگتے تھے؟ آل بیت روتے تھے ان کے لیے, چونکہ یہ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے. جہاں رسول اللہ ہوں گے وہ جگہ عظمت والی ہے. حضور اب مدینے میں, اب گنبد خضرا کا درجہ سب سے بڑا ہے. جب سرکار جنت میں جائیں گے, جنت کا درجہ سب سے بڑا ہو جائے گا. اس لیے شرافت المکان بالمکین, کہ مکان کی عزت کیا ہو جاتی ہے, مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. بنی گالا ہمارے اسلام آباد میں ہے اور سینکڑوں کنال پر موجود ہے, سینکڑوں کنال پر یا ہزاروں کنال ہوں گے. تو وہیں قریبی حضرت بری سرکار کی چلہ گاہ بھی ہے. عاشق وہاں رخ نہیں کرتے اور یہاں سے اٹھتے نہیں, وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جتنا اس پتھر کو عزت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس کی نسبت ایک دنیا دار کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس کی نسبت مصطفیٰ کے وفادار کے ساتھ ہو گئی, رسول اللہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی ہے. تو نسبتیں انسان کو چھوٹے کو بھی کیا کر دیتی ہیں, بڑا بنا دیتی ہیں. جنت اتنی بڑی نعمت ہے بھائی, اتنی بڑی نعمت ہے جنت. تلواروں کے سائے میں یہ جنت ہے, سجدوں میں یہ جنت ہے. اتنی محنت کوشش کاوش کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, حج عمرے زکاتیں تسبیح تعلیل خدمت دین تعمیر مدارس اور نشر و اشاعت دین کرتے ہو, کیا جنت اللہ کی نعمت مل جائے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت اٹھا کر بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. جب جنت جیسی نعمت ماں کے قدموں سے مل جاتی ہے تو اور نعمتیں نہیں ملیں گی, ساری نعمتیں وہاں سے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور کسی کو بری لگے تو بے شک لگے, حقیقت یہی ہے. میرے استاد کریم, ہزاروں علماء کے استاد, مصلح امت, ابرو ملت اسلامیہ, حضور شیخ الحدیث بالتفسیر حضرت علامہ ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بانی و محتمم جامع رضویہ ضیاء العلوم و سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. آپ فرماتے ہیں 92 سال عمر ہو گئی ہے اور اس عمر میں بھی خود پڑھاتے ہیں. 92 سال کی عمر میں خود پڑھاتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں حضور ہم سب کا تو خدمت کر رہے ہیں, آپ آرام کریں. آپ اس عمر میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو آرام کی ضرورت ہے, نبی کا دین کہتا ہے ابھی اور کام کی ضرورت ہے. جنہوں نے واحد وہ شخصیت میرے علم کے مطابق اب رہ گئی ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے قبلہ عالم تاجدار گوڑلا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے. پتہ نہیں اہل سنت کو کس کی نظر لگی. ایک بات میری سن لو, اور یہ اصلاح اگر میں اور آپ قبول نہیں کرتے, ہمیں کوئی بھی دین کی چاشنی اور روحانیت کی لذت نصیب نہیں ہونے والی. بے شک جو مرضی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے رہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, آپ توجہ اگر میری طرف فرمائیں گے, میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے. تصغیر کے ساتھ, یہ تو آپ علماء جانتے ہیں کہ خادم کو جب رسول اللہ بیٹا کہہ کر پکاریں, وہ تو مقدر کے عرش پہ چلا گیا ہوگا, وہ تو قسمت کی معراج پر چلا گیا ہوگا. جس کو رسول اللہ خادم کو, غلام کو بیٹا کہہ کر پکاریں, اور بنیا بھی تصغیر ہے, اے میرے چھوٹے سے بیٹے, لاڈلے بیٹے. فرمایا کہ سن, اگر ہو سکے اذا اصبحت و امسیت,
اگر ہو سکے تو اسے نا تو ایسا کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، فرمایا یہ میری سب سے بڑی سنت ہے۔ پگڑی کی سنت بڑی آسان ہے، میں باندھ کے آیا ہوں۔ حلوہ کھانے کی سنت بڑی آسان ہے، مسواک کرنے کی سنت بڑی آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ شلوار اونچی کرنے کی سنت بڑی آسان ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہری جو سنتیں ہیں بڑی آسان ہیں، دل کو پاک کرنے کی سنت یہ بڑی مشکل ہے۔ فرمایا کسی مومن کے بارے میں، تیرے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، فرمایا یہ میری سنت ہے۔ بس میں رمضان سے پہلے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس سنت پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل پیرا ہیں؟ کیا آج ہمارے دل میں کسی مومن کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے؟ کسی پڑوسی ایمان والا ہے اس کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے؟ کوئی عالم ہے اس کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے؟ کوئی پیشوا ہے اس کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے؟ کوئی اور ہمارا دوست ہے اس کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے؟ کتنے ہمارے دل میں یہ چیزیں ہیں۔ جب تک دل میلا ہوگا، جب تک یہ دل میلا رہے گا، ایمان کا میلہ اندر نہیں لگے گا۔ ایک میلہ رونق کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ میلہ نہیں، وہ میلہ تب ہی ہوگا جب اس میل سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں سے پہلے بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں، مگر وہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، موسم بہار کا ہے، پھر بھی خزاں ہی خزاں رہے، سمجھ لو پھر جڑیں سوکھ گئی ہیں، پھر سمجھو سوکھ گئی ہیں جڑیں۔ ان جڑوں کو تر کرنے کی ضرورت ہے، ان جڑوں کو پانی دینے کی ضرورت ہے کہ بہار کے موسم میں بھی جس پر پھول نہ کھلیں، جس پر پتے نہ اگیں، سمجھ لو کہ اس کا رشتہ زمین سے کٹ گیا ہے۔ اور یہاں بھی سمجھ لو کہ رمضان آنے کے باوجود بھی جس کے عمل میں نکھار نہ آئے، اس درخت کا رشتہ زمین سے کٹ گیا ہے، اس بندے کا رشتہ دین سے کٹ گیا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، تلاوت قرآن کریں، نمازوں کی کثرت کریں، صدقات کریں، خیرات کریں۔ اور ایک نصیحت پر اپنی آج کی تقریر ارسلان صاحب ختم کرتا ہوں، میں نے 5-7 میں ٹائم اوپر لے لیا ہے۔ کوئی غریب مانگنے کے لیے آئے، کوشش کریں اس کو دیں، اس کو دیں، تھوڑا دے سکتے ہیں دیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، او کما قال، فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا تھوڑا سا چھلکا بھی دے کر آپ بچ سکو، کچھ ایسا بھی دے کر اگر بچ سکو، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ یعنی یہ صدقہ آگ سے بچا دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دو، اگر نہیں دے سکتے نا تو اس کو ذلیل نہ کرنا۔